محترم لئیق رضوی صاحب کی شخصیت بھی کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. رسائی ادب کے حوالے سے ان کا جو کام ہے وہ منظر عام پر آتا رہا ہے دیگر کتابوں کے ذریعے, اور آپ ایک اہم چینل کے سرپرست بھی ہیں, یہ تو بہرحال سبھی جانتے ہیں, اور وہ کام اپنی جگہ ہے. لیکن اس وقت ہمارے آج کے اس پروگرام کے مہمان محترم لئیق رضوی صاحب, ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ آج کی اس کتاب کے حوالے سے کچھ اپنے تاثرات پیش کریں. محترم لئیق رضوی صاحب. اللہم صلی پروفیسر اختر الباسط صاحب, فاروق ارغلی صاحب, ناصر صاحب, اور ذرا نوازی کی ہے سلیم صاحب نے, ان سب کا شکریہ. اور سب سے زیادہ شکریہ اختر حسین نقوی صاحب کا, جنہوں نے ایک بہت اہم کتاب جو سن 32 میں منظر عام پہ آئی تھی, ہم سب نے اس سے استفادہ کیا ہے. میں یہاں جامعہ کی لائبریری میں آ کے اس کو پڑھتا رہا ہوں, اور بہت سے مستند مرثیوں کے ساتھ ایک مسئلہ یہ رہا ہے کہ وہ مستند متن اس کا دستیاب نہیں ہوتا, جو خاص کر پرانے مرثیے ہیں. لیکن یہ کتاب جو ہے عروج صاحب کی, اس نے بڑا کام یہ کیا تھا کہ اس میں 500 برس کے اہم شعراء جو نمائندہ شعراء ہیں ان کا کلام شامل کر دیا تھا, اور بعد میں کام کرنے والے جو ہم جیسے طالب علم تھے ان کے لیے ایک راہ ہموار کر دی تھی. یہ کتاب سن 32 کی تھی, تو ظاہر ہے کہ اس میں ایک وقت کے بعد سلسلہ رک گیا تھا اور بہت سی نئی چیزیں اس میں نہیں شامل ہوئی تھیں. لیکن فاروق ارغلی صاحب کی محنتیں اور آپ کا خلوص اور جذبہ جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے تھے, اس نے ایک بڑا کام یہ کیا ہے ہم سب مرثیے کے جو طالب علم ہیں ان کے لیے, کہ اس کو اب آج کی تاریخ سے جو تاریخی تسلسل ہے مرثیے کا اس سے منسلک کر کے اور بالکل 21ویں صدی کی کتاب بنا دیا ہے. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں ایک طالب علم کے طور پر آپ سب کا, کہ مرثیے کے لیے ایک بہت مستند کتاب آپ نے ہم سب کے لیے مہیا کر دی ہے. مرثیے کی بات, مرثیہ ہم سب, میرا وطن جائز ہے اودھ کا ایک پرانا تاریخی قصبہ, تو ہم سب کی گھٹیوں میں پڑا ہوا ہے مرثیہ. ہم سب لوگ وہ بول سن سن کر بڑے ہوئے ہیں اور جوان ہوئے ہیں اور پڑھتے رہے ہیں. تو اردو مرثیے کا افتخار اور اس کی انفرادیت یہ ہے کہ وہ اردو کی دوسری جو شاعری ہے اس سے ان معنوں میں الگ ہے. ابھی پروفیسر صاحب شاید میں کہیں غلط ہوں تو میری اصلاح کریں گے, کہ وہ دوسری جو اصناف سخن ہیں اس سے ان معنوں میں الگ ہے کہ اس پر عربی اور فارسی کا وہ اثر نہیں ہے جو غزل, مثنوی, قصیدے اور دوسری اصناف پر ہے. اردو مرثیہ بالکل ہندوستان کا ہے, ہندوستان کی مٹی کی مہک, ہماری گنگا جمنی جو تہذیب ہے اس کے رنگ اس میں ابتدا سے نظر آتے ہیں. آپ دکن سے جس 500 برس کی بات کر رہے ہیں, مجھے تو لگتا ہے کہ اب یہ تاریخ 600 برس کی ہو گئی ہے. اگر 16ویں صدی کے وسط سے دیکھیں تو آپ نمونے قلی قطب شاہ سے اور ملا وجہی اور غواسی جو اس زمانے کے شعراء ہیں ان سے, ان کے حوالے اب ہم ملنے لگتے ہیں, اس کتاب میں بھی ہیں ان کے حوالے. تو وہ اور تاریخی تسلسل کے ساتھ مرثیہ آج 21ویں صدی کے آنگن میں وقت کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر لکھا جا رہا ہے, پڑھا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے. یہ دوسری اصناف سخن جو ہیں اردو کی, ان کو یہ افتخار حاصل نہیں ہے. مرثیے کی بات ہے تو مجھے بھی لگتا ہے کہ ایک بند میں بھی پڑھوں. وہ ساحر لکھنوی صاحب کا بند ہے مرثیے کے تعلق سے, کہ
دریائے فکر و فن کی روانی ہے مرثیہ، دریائے فکر و فن کی روانی ہے مرثیہ، تیغ زبان شعر کا پانی ہے مرثیہ، دریائے فکر و فن کی روانی ہے مرثیہ، تیغ زبان شعر کا پانی ہے مرثیہ، لیلائے شاعری کی جوانی ہے مرثیہ، لیلائے شاعری کی جوانی ہے مرثیہ، تاریخ نے کہی وہ کہانی ہے مرثیہ، تاریخ نے کہی وہ کہانی ہے مرثیہ، ایک ضرب عشق ہے دل بیدار کے لیے، ایک ضرب عشق ہے دل بیدار کے لیے، ایک سان ہے ضمیر کی تلوار کے لیے۔ تو مرثیے کو جو کا یہ افتخار ہے، وہ جو میں شروع میں عرض کر رہا تھا کہ وہ دوسری اصناف غزل کے جادو کی ہم بہت بات کرتے ہیں، اور اس کی روایت بھی بہت مالدار اور تاریخی تسلسل کے ساتھ بڑھ رہی ہے، لیکن مرثیہ وہ واحد صنف ہے جو تمام اصناف، حسنین اختر صاحب یہاں موجود ہیں، وہ تائید کریں گے میری اس بات کی، کہ وہ تمام جو اصناف ہیں، مثنوی کا جو تسلسل ہے، قصیدے کا جو شکوہ ہے، غزل کی جو کاٹ اور تغزل ہے، وہ مرثیے میں اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو اس میں وہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی مرثیے میں، اور یہی بات مرثیے کو دوسری اصناف سے بلند کر دیتی ہے، اس کا پلہ گراں کر دیتی ہے۔ دوسری بات کہ مرثیے میں اردو شاعری کا سب سے بڑا، صرف مقدار کے لحاظ سے نہیں بلکہ معیار کے لحاظ سے بہت بلند جو سرمایہ ہے مرثیے کا، وہ دوسری اصناف میں یہ صورتیں نہیں نظر آتی۔ لفظیات جس طرح کے استعمال کی گئی ہیں، کسی ناقد نے یہ لکھا ہے کہ اردو مرثیے نے لفظوں کا جو ذخیرہ، مستند لفظوں کا جو ذخیرہ پیش کیا ہے، وہ دوسری شاعری اس طرح نہیں پیش کر پائی ہے۔ اور اگر اس کو لسانیات کی بحث میں ہم جا کے دیکھیں تو اگر مرثیے کو ہم ابتدا سے اور آج تک دیکھیں تو اس میں جو لفظوں کے بدلتی ہوئی کروٹیں ہیں، جو نئے پیکر ہیں، جو نئے لہجے ہیں، جس طرح مرثیے میں استعمال ہوتے رہے ہیں، وہ اگر لسانیات کا کوئی مطالعہ کیا جائے تو اردو کن ادوار سے گزرتی ہوئی ہم تک پہنچی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے مرثیہ بہترین سرمایہ ہے۔ اگر ہم صرف مرثیے دکن اور دہلی اور اودھ اور پھر پورے ہندوستان میں، بلکہ ہندوستان ہی کیوں، اب بر صغیر، وہ ہندوستان جس میں پاکستان اور بنگلہ دیش بھی شامل ہے، اس میں مرثیے کا جو یہ پورا پس منظر اور پس منظر ہے، اس پر نگاہ ڈالی جائے تو اردو کس طرح پراکرت اور ابھرنش سے ہوتی ہوئی اردو اور آج کی نستعلیق اردو بن گئی ہے، اسے سمجھنے کے لیے غزل اور مثنوی اور قصیدے میں اگر ہم نہ بھی جائیں، صرف مرثیہ پڑھیں اور مرثیہ دیکھیں تو ہم اردو کا جو ارتقاء ہے اسے بہت حد تک سمجھ سکتے ہیں۔ دوسری بات، مرثیے نے اردو کو اور اردو شاعری کو بہت سی چیزیں ایسی دی ہیں جو دوسری اصناف نہیں دے سکی۔ ارسطو نے جو المیہ اور رزمیہ کا تصور پیش کیا تھا، اس کی مثال اگر اردو شاعری میں کہیں ہے تو صرف مرثیے کے پاس ہے۔ اخلاقیات کی جتنی باتیں ہیں مرثیے میں ہیں۔ حمد و نعت کا جو بڑا ذخیرہ ہے وہ اردو مرثیے میں موجود ہے۔ بڑے شعراء نے حمد و نعت کا ایک الگ صنف ہے اور لوگ کہتے رہے ہیں، لیکن اگر ہم صرف مرثیوں کا جو منظرنامہ ہے اس میں بھی تلاش کریں تو حمد و نعت عظیم صاحب کے مرثیے ہیں، اور اس سے پہلے کے بہت سے مرثیے جس میں حمد و نعت کا بھی ایک مستند حوالہ مرثیوں میں موجود ہے۔ تو اخلاقیات، رزمیہ، المیہ، اس طرح کی جو شاعری ہے جس نے مرثیے کے دامن کو کشادہ کیا ہے، اس کو مالدار کیا ہے، اس میں فکر و فن کے موتی رولے ہیں،
میں نے کبھی کسی مضمون میں یہ لکھا تھا کہ مرثیہ یہ صحیح ہے کہ ہماری عقیدتوں سے جڑا ہوا معاملہ ہے اور سانحہ کربلا اور امام حسین کی قربانیوں کی داستان مرثیے میں کہی گئی ہے اور لکھی جاتی رہی ہے، لیکن عقیدتوں کو اگر ہم الگ بھی رکھ دیں تو عقیدتوں کے نور کے ساتھ ساتھ مرثیے میں ادبیت کا شعور بھی باقی، اگر اب صرف عقیدتیں نہیں ہیں، اس میں جس طرح کی شاعری ہوئی ہے، جو پیکر تراشیاں اس میں کی گئی ہیں، جو لفظوں کا استعمال ہوا ہے، جو شعری آہنگ استعمال ہوئے ہیں، وہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ سب 500-600 برس میں رفتہ رفتہ مختلف علاقوں سے ہوتا ہوا مرثیہ 21ویں صدی کے آنگن میں آ گیا ہے، اور جب بھی یہ لگا کہ مرثیہ اب انیس کے بعد اور عبدبیر کے بعد اب کیا ہوگا، تو پھر مرثیے نے کروٹ لی ہے اور کچھ نئی تبدیلیوں کے ساتھ عصری آگہی کو جوڑ کے پھر جدید مرثیے کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، اور آج باقاعدہ لکھا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے۔ تو میں اپنی بات بہت اختصار سے آخری جملہ میں یہ عرض کر دوں کہ اگر اردو شاعری کے پاس کوئی صنف ایسی ہے جو عالمی ادب سے آنکھ ملا کر بات کر سکتی ہے تو وہ اردو مرثیہ ہے۔ شکریہ۔